بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام عہد رفتہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس پروگرام میں بر صغیر کے معروف حکمرانوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم تغلق خاندان کے بعد برسر اقتدار آنے والے سید خاندان کا تذکرہ کریں گے۔ اس خاندان نے 1414 سے لے کے 1451 تک یعنی 37 سال تک تخت دہلی پر حکومت کی ہے، اور یہ حکومت اپنے عرصہ کے لحاظ سے تو مختصر ہی رہی ہے، اور اس کا قیام اس وقت ہوا جب کہ تغلق خاندان اپنے زوال کا شکار تھا۔ اس خاندان یعنی سید خاندان کا بانی خضر خاں تھا۔ اس نے اس حکومت کی بنیاد ڈالی، اور خضر خاں کے بارے میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ سلطان فیروز شاہ تغلق کے ایک امیر کا متبنہ ملک سلیمان کا بیٹا تھا، اور ملک سلیمان ملتان کا گورنر تھا۔ جب ملک سلیمان کی وفات ہوئی ہے تو ملتان کا علاقہ خضر خاں کے زیر تسلط آ گیا، اور پھر خضر خاں کے ذریعے سے ایک نئی حکومت کی بنیاد اس طرح ڈلی کہ چونکہ تغلق خاندان اپنے زوال کی طرف مائل تھا، اور اس کے زوال کی وجوہات جہاں علاقائی اور صوبائی خود مختاری کے ساتھ ساتھ مختلف بغاوتیں تھیں، وہاں مغلوں کے ہندوستان پر حملے بھی تھے۔ اس وجہ سے یہ خاندان جب فیروز شاہ تغلق کے بعد آہستہ آہستہ کمزوری کی طرف رواں رہا ہے۔ جب امیر تیمور جو کہ ایک مغل سپہ سالار تھا، اس نے سمرقند سے آ کر ہندوستان پر حملہ کیا، اور اس کے بعد پھر اس نے ملتان کا علاقہ اپنے زیر تسلط کر لیا۔ جب امیر تیمور ملتان سے واپس سمرقند گیا ہے تو اس نے خضر خاں کو ملتان کا والی بنا دیا۔ تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ خضر خاں ایک لحاظ سے اب مغلوں کے تابع ہو چکا تھا، اور تغلق حکومت چونکہ زوال کا شکار تھی، اس لیے اس نے موقع پا کر، جب کہ مختلف علاقوں کے گورنر، مختلف علاقوں کے والی ہندوستان میں خود مختاری کا اعلان کر رہے تھے، ایسے موقع پر خضر خاں نے دہلی کا محاصرہ کیا 1408 میں، اور پھر اس محاصرے کے بعد 1414 میں اس نے اقتدار سنبھالا، اور تغلق خاندان کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ لیکن جیسا میں نے ذکر کیا ہے کہ سید خاندان کا جو 37 سالہ دور ہے، اس دور میں ہندوستان میں کوئی مضبوط حکومت قائم نہیں ہوئی، بلکہ مرکزی حکومت کے بعد صوبائی خود مختاری اور علاقائی حکومتوں کے رجحان نے راہ پکڑی ہے، اور ہندوستان کے دارالحکومت دہلی پر سید خاندان کی حکومت کہتے ہیں کہ 200 میل کے ارد گرد تک ہی محدود رہی تھی، اور باقی حکومتیں آہستہ آہستہ جو ہیں وہ خود مختار ہوتی گئیں، اور بغاوتوں کے نتیجہ میں سید خاندان کی حکومت بھی کمزور ہوئی، اور دہلی سلطنت بھی اپنی ذات میں کمزور پڑتی چلی گئی۔ خضر خاں کی حکومت جو ہے وہ 1414 سے لے کے 1421 تک رہی، اور اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا مبارک شاہ اقتدار میں آیا۔ اس نے تقریباً 13 سال حکومت کی بر صغیر پر، ہندوستان پر، اور یہ حکومت بھی ایک قسم کی علاقائی تھی۔ اور مبارک شاہ کے بعد محمد شاہ اقتدار میں آیا، اس کی حکومت بھی کوئی 11 سال کے قریب تھی، اور پھر علاؤ الدین شاہ اقتدار میں آیا، مسرت نشین ہوا دہلی پر۔ لیکن مجموعی لحاظ سے ہندوستان کے تخت، دہلی کی حکومت اور اس کی گرفت کمزور سے کمزور پڑتی گئی، اور جیسا میں نے ذکر کیا ہے،
اس کی وجہ بغاوتیں بھی تھیں اور اس کی وجہ ہندوستان پر مغلوں اور تتاریوں کے حملے بھی تھے، اور اس کے نتیجہ میں بعد میں پھر شیر شاہ سوری نے بھی حملہ کیا، اور پھر لودھی خاندان کی حکومت قائم ہوئی، اور لودھی خاندان کے بعد پھر دوبارہ ہندوستان پر اقتدار وہ مغلوں نے حاصل کیا، اور پھر ایک مضبوط اور مستحکم حکومت کی بنیاد ڈالی گئی ہے مغل خاندان کے ذریعہ سے۔ لیکن جہاں تک سید خاندان کا تعلق ہے، اس خاندان کی حکومت علاقائی نوعیت کی رہی، اور یہ اپنی گرفت پورے ہندوستان پر جس طرح تغلق خاندان کی حکومت تھی اس طرح نہیں رکھ سکے، اور اس نے سید خاندان نے حکومت میں آ کر اپنے تعلق اپنے آپ کو تغلقوں کے ساتھ بھی برقرار رکھا، اور تغلق امراء اور سرکش امراء جو تھے جنہوں نے بغاوتیں کی ان کے ساتھ بھی اس کے تعلقات رہے، اور مغلوں کے ساتھ بھی اس کے تعلقات رہے ہیں۔ تو دونوں کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مل کر اس نے تخت شاہی جو دہلی کا تھا اس پہ حکومت کی، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس طرح یہ اپنی گرفت اپنی ذات میں مضبوط نہیں کر سکا، اور آئندہ آنے والے جو بادشاہ جو 37 سال میں آئے ہیں اس خاندان کے، ان کی حکومت زیادہ تر دہلی کے ارد گرد 200 میل تک رہی ہے، اور پھر استحکام جو ہے کچھ عرصہ تک کے لیے لودھی خاندان نے جب اقتدار سنبھالا ہے، اور علاؤالدین شاہ جو اس آخری بادشاہ تھا سید خاندان کا، اس نے بہلول لودھی کے آگے اپنے آپ کو دستبردار کر لیا تھا، اور پھر دستبرداری کے بعد لودھی خاندان کی حکومت دہلی میں قائم ہوئی، اور یہ پھر کچھ عرصہ چلتی رہی، جس کے بعد پھر مغلوں کا دور وہ آتا ہے۔ تو اس لحاظ سے سید خاندان نے بھی چونکہ یہاں حکومت کی ہے، اس کا مجموعی تذکرہ آپ کے سامنے میں نے کر دیا ہے کہ خضر خان کے ذریعے یہ بادشاہت قائم ہوئی، اور مبارک شاہ اس کے بعد ایک نمایاں بادشاہ رہا، پھر محمد شاہ، اور پھر آخری بادشاہ سید خاندان کا علاؤالدین شاہ تھا، اور اس کے بعد پھر لودھی خاندان نے اقتدار سنبھال لیا اور تخت دہلی کے وہ وارث ٹھہرے۔ تو ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے سید خاندان کا مختصر تذکرہ کیا ہے جس نے ہندوستان اور دہلی پر حکومت کی، لیکن ان کے دور میں رجحانات کے اپنے اپنے علاقوں میں حکومت کریں اور اپنے اپنے علاقوں میں بادشاہی کریں، اور انہوں نے بھی جو اقتدار میں تھے سید خاندان والے، انہوں نے بھی کوئی اس حوالے سے زیادہ مزاحمت نہیں کی اپنے اقتدار کو مزید وسعت دینے کے لیے، بلکہ اپنے اقتدار کو یہ اپنے دائرہ میں ہی انہوں نے محدود رکھا ہے، اور زیادہ کچھ بغاوتوں کو کچلنے کی کوشش کی، اور اپنی طاقت جو ہے وہیں ان کی ضائع ہو گئی، اور یہ مضبوط مرکزی حکومت قائم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم لودھی خاندان کا تذکرہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔